عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقال تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ صدق اللہ العظیم۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیا داری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ فقیر کا شعر ہے ایک نعت کا۔ مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی۔ مدینے کی فضاؤں کا جنہوں نے نور دیکھا ہے، مقدس ہیں قلوب ان کے، منور ان کی پیشانی۔ نظر بخشی گئی جن کو وہی اس کو سمجھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی کی شان ایمانی۔ اور میرے قصیدے کا شعر ہے، صدیق ہوں فاروق ہوں عثمان کے حیدر، مشکات نبوت کے یہ مضبوط ہیں لمعات، شیخین کی ماں باپ کی مانند ہی تعزیز رہی ہیں، شیخین کی ہر گام پہ اسلام کی خدمات، ماں باپ کی مانند ہی تعزیز رہی ہیں، شیخین کی ہر گام پہ اسلام کی خدمات۔ جس طریقے سے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہیں، اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ خاتم الکتب ہے، اور آپ کی امت وہ خاتم الامم ہے، اور خاتم الامم کا فرد کامل وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو مخاطبین اول اور مخاطبین اولین ہیں قرآن کریم کے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین بھی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفسیر کہتے ہیں کلام الہی کی مراد کو واضح کرنا، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1، لفظ کو اس کے معنی موضوع لہو یا مجاز متعارف میں استعمال کرنا۔ شرط نمبر 2، شاہدان وحی کی شہادت سے مؤید ہونا۔ شاہدان وحی، اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، جو تفسیر ان کی شہادت سے مؤید نہیں بلکہ ان کی شہادت اس کی تردید کرتی ہے، وہ تفسیر نہیں رد ہے، تعریف ہے۔ شرط نمبر 3، اس تفسیر کا کسی قاعدہ مقررہ یا نص شرعی کے خلاف نہ ہونا۔ جہاں یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہوں اس کو تفسیر کہتے ہیں،
اور اگر 3 شرطوں میں سے ایک منتفی اور 2 شرطیں موجود ہوں تو اس کو تعویل قریب کہتے ہیں، اور اگر 2 شرطیں منتفی ہوں صرف ایک شرط موجود ہو تو اس کو تعویل بعید کہتے ہیں، اور اگر تینوں شرطیں منتفی ہو جائیں تو یہ نہ تفسیر ہے، نہ تعویل ہے، نہ تعویل قریب ہے، نہ تعویل بعید ہے، بلکہ اس کو شریعت میں تحریف کہتے ہیں۔ تو تفسیر بھی وہی معتبر ہوگی جو شاہدان وحی کی شہادت سے مؤید ہو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے، اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعاً وانفراداً، جمعاً کا مطلب ہے اکٹھے کر کے صحابہ کرام کی تعریف کرنا، انفراد کا مطلب ہے الگ الگ ان کی تعریف کرنا، تو جمعاً بھی و انفراداً بھی بے شمار احادیث ہیں۔ بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ خاص نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسانیت کے اندر جن کو انسان کہا جاتا ہے اس میں 3 طبقات ہیں۔ ایک انسانیت کا فرد اعلیٰ ہے جس کا مصداق حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ دوسرا طبقہ اوساط الناس کا ہے جس کا مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، اور تیسرا طبقہ جو ادنا درجے کے انسان ہیں ان کا ہے، وہ عامۃ المسلمین ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ فرد کامل ہیں۔ تفسیر مظہری میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا مصداق فقط انسانیت کا فرد کامل یعنی حضرات انبیاء ہیں۔ وہیں سے میں نے لے کر اپنی کتاب بدائع الکلام میں کہا ہے کہ خلافت کے حقدار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور یہ انبیاء کے ساتھ مختص ہے، وخلافت اللہ تعالی مختصۃ بالانبیاء اولہم آدم وآخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے شرح میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تفسیر مظہری میں بہت بسط و تفصیل سے اس مسئلے کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ خیر، میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ انبیاء کے علاوہ جن کو اوساط الناس کہتے ہیں، جن کے بارے میں منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہمارے یہاں ایمان وہ معتبر ہے جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، ایسا ایمان یہاں چاہیے، اور جو ایمان صحابہ کی روش سے، ان کی ڈگر سے ہٹا ہوا ہو وہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ وہ معیار حق نہیں ہے، الفاظ لاتے ہیں عجیب اور تنقیص کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام کی۔ حضرات صحابہ کرام اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ پہلی کتابوں کے اندر ان کی تعریفیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ان کے کارنامے
سب کے سامنے ہے، ایسے کارنامے انجام دیے، دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ویسے تو 4000 مردوں کے برابر طاقت رکھی گئی ہے، حدیث میں آتا ہے 40 مرد صحیح ہے، مگر اس سے مراد جنت کے، اور جنت کے آدمی میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، لہذا اس کی تعداد ہو گئی 4000۔ لیکن یہ جسمانی قوت کے لحاظ سے ہے، اور معنوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تنہا پوری انسانیت پر بھاری ہے، کہ ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کے بعد ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، حضرات صحابہ کرام کے برابر ان جیسی کوئی جماعت روئے زمین پر نہ ان کے سامنے تھی، نہ ان کے بعد ہے، نہ ان سے پہلے آئی۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، روئے زمین پر جتنے انسان آئے ہیں ان میں سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ بہرحال جس طریقے سے حضرات انبیاء میں آپس میں فرق مراتب ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اندر بھی آپس میں فرق مراتب ہے، مگر فرق مراتب کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بعد میں آنے والا ان سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صحابہ کرام میں سے ہر آدمی پورے قرآن کا حافظ نہیں تھا، ساری حدیثیں نہیں جانتا تھا، مسائل کا محقق نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام میں بڑے بڑے محدث بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، ان میں حضرت ابی ابن کعب بھی ہیں، ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، ان میں زید ابن ثابت بھی ہیں، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس جیسے حضرات بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث بھی ان کے اندر ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جو حدیث میں کسی صحابی سے یا بہت سے صحابہ سے آگے بڑھ جائے، ہوگا، ہوا ہے ایسا۔ اس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے اکمل اور ایک ہے افضل۔ اکمل کا مطلب یعنی اس نے محنت کر کے اپنے علوم و فنون کو کامل کیا، اور افضل کا مطلب ہے اللہ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کوئی آدمی کسی کمال میں، کسی علم میں، کسی فن میں، تحقیق میں صحابہ کے کچھ افراد سے آگے بڑھ جائیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، لیکن کوئی فضیلت اور مرتبے میں ان سے بڑھ جاوے یا ان کے کسی ادنا فرد سے بڑھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ افضل ہونے کا مدار محبوبیت اور مقبولیت عند اللہ پر ہے۔
اور ہم یہ جانتے ہیں جو محبوبیت اور مقبولیت اللہ کے یہاں حضرات صحابہ کرام کو ہے جمعاً وانفراداً، وہ بعد میں آنے والے کسی فرد کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اواخر میں جہاں خلفائے راشدین پر گفتگو کی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں انہوں نے اپنی روش صحیح رکھی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، وہاں بھی ان کی روش ٹھیک رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا چونکہ وہ تیسرے مقام پر ہیں، وہاں انہوں نے گول گول بات کر دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر فضیلت کا مدار کثرت مناقب پر ہے تو کثرت مناقب کے منقول ہونے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان سے پیچھے نہیں ہے، اور یہ کہہ کر اور اس میں تردد ظاہر کر کے آگے بڑھ گئے۔ چھوٹے موٹے حضرات کو تو اس کے اوپر کلام کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات امام ربانی میں بہت نقد کیا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کو، اور کہتے ہیں علامہ بھی نہیں ملا کہہ رہے ہیں، ملا سعد الدین کو شرم آنی چاہیے، کیا بکواس کر رہا ہے۔ فضیلت کا مدار کثرت مناقب کے منقول ہونے پر نہیں، وہ محبوبیت اور مقبولیت عند اللہ پر ہے، اور ہم دلائل حقہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو محبوبیت اور مقبولیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے وہ حضرت علی کی محبوبیت اور مقبولیت سے اونچی ہے، اس لیے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام جس درجے کا بھی ہو، چاہے وہ ایک حدیث بھی اس سے منقول نہ ہو، بعد میں آنے والا کوئی فرد علم و کمال میں تو آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن محبوبیت اور مقبولیت عند اللہ میں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے مروان ابن الحکم ہے، مروان ابن الحکم قریب زمانے کے حساب سے یہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا معاصر ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہاں، حضرات حسنین کہاں، لہذا حضرات حسنین جہاں ان کے بہت سے فضائل ہیں اور بہت سی خوبیاں ہیں، سب سے بڑی تو یہی ہے کہ وہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی۔ اس لیے مروان کہاں، گو اس نے حکومت کی کسی شمار میں نہیں آئے گا، اور حضرات حسنین وہ تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوئے
اور حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، وہی منظر لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد کربلا کا منظر دیکھا یا سنا ہے، اور درمیان کے واقعات جو گزرے ہیں عام طور سے ان کو لوگ بیان نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ بہت سے حضرات، وہ جو حدیث ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں کتنی ضد اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کتنے حضرات محدثین نے اپنی کتب میں صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، ان میں سے ترمذی بھی ہیں، ان میں سے احمد بھی ہیں، ان میں سے حاکم بھی ہیں، اس میں سے دوسرے حضرات بھی ہیں، اور امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور کتنے حضرات محدثین نے حضرت امام ترمذی کے فیصلے سے اتفاق فرمایا ہے۔ لہذا اس کے اوپر ڈٹنا یا ایسی باتیں کرنا جس میں حضرات حسنین کی تنقیص ہوتی ہو، یا صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی، خواہ وہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے اتنا مقام کافی ہے کہ یہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ باقی رہے جو حالات پیش آئے مختلف قسم کے، کہیں اختلافات کے آئے، تو بہرحال اس کا مصداق یہی ہے حضرات محققین کے یہاں کہ اس کو قطع اجتہادی پر محمول کیا گیا ہے، جس میں بہر صورت مجتہد معجور ہوتا ہے، یا تو ایک اجر ہے یا تو ڈبل ڈبل اجر ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے یہاں ایک بھول کی ہے، اس سے آگے چل کر یزید ابن معاویہ کا ذکر آیا، وہاں اس کی تکفیر کر کے اور اس کے اوپر لعنت ملامت کی ہے، اور کہا ہے لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ و انصارہ و احبابہ، حالانکہ یہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان کو بلا تحقیق کے کافر کہنا یہ غلط ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے اکابر کو کتنے فرقے کے لوگوں نے کافر کہا، مگر ہمارے اکابر نے کبھی ان کی تکفیر نہیں کی، اس لیے کہ شریعت کا اصول انکار کرتا ہے۔ اس کی بھی بہت سختی سے تردید کی گئی ہے، اور ہماری جماعت علماء دیوبند کے سید الطائفہ بالاتفاق حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا یزید ابن معاویہ کی تکفیر کے سلسلے میں سکوت احوط ہے۔ یہ اتنا شاندار جملہ ہے کہ جس میں افراط و تفریط نہیں، سکوت اختیار کیا جائے۔ بہرحال حدیث میں بہت سخت الفاظ سے منع کیا گیا ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھ رہا ہے، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور صحابی ہوں، تمام صحابہ واجب التعظیم ہیں۔ اسی لیے حضرات محدثین کا یہ اصول طے ہوا ہے، تمام صحابہ عادل ہیں، وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں کہ بھائی کوئی عیب تو نہیں، راوی قابل قبول ہے کہ نہیں، صحابی ہونا کافی ہے، اور وہ سب عادل ہیں۔ جب قاعدہ مقرر ہے اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی تعریف ہے، اور جو آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ انہی حضرات کی مساعی جمیلہ کا طفیل ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی شان جیسا کہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے، بعض مخصوص طبقے کو فرمایا گیا کہ جو چاہے سو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔
تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سمندر. ہم جانتے ہیں ایک گلاس پانی میں ذرا سی بھی ناپاکی گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. بالٹی میں گر جائے ناپاک ہو جائے گا. حوض میں گر جائے دہ درد ہے ناپاک نہیں ہوگا. مائے جاری میں دریا میں راج بھائی میں نہر میں گر جائے ناپاک نہیں ہوگا. ندی میں گر جائے تو ناپاک نہیں ہوگا. اور سمندر جو ربع پوری دنیا کے زمین کے یعنی 3/4 حصے کو گھیرے ہوئے ہے، اگر اس میں کوئی ناپاکی گر جائے، ہاتھی مر جاوے، گل جائے، سڑ جائے، اس کی طہوریت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل یہی مثال حضرات صحابہ کرام کی ہے. ان کی مثال سمندر جیسی ہے. لہذا جو حضرات صحابہ کرام ان کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. ان کے بارے میں تو سمندر ارشاد فرما دیا گیا. ان کے بارے میں تو کیا کیا فضائل قرآن نے اور حدیث نے بیان فرما دیے ہیں. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. حدیث کے اندر بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کا کام ہوگا بڑوں کی شان میں گستاخی کرنا. کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی کسی اور پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر فاروق پر اعتراض کر رہا ہے. میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا. مکہ مکرمہ میں ایک دبئی کے سیٹھ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ باتیں انہوں نے کہی گستاخانہ. میں نے ان کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے کہا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سب کا جواب احادیث کے اندر آ گیا ہے. وہ جو کچھ تھا وہ خطۂ اجتہادی ہے. وہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اور ان کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی حرم شریف میں جا رہا ہوں، دعا کر کے آتا ہوں. جتنا مال و دولت اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ سب تیرے پاس سے چھین لے، تمہاری سمجھ میں فوراً آ جائے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں. بس میری سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا بہت جلدی آ گیا، توبہ کر. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. میں کہو آئندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا. اس نے توبہ کی. میں نے کہا دیکھو تو یہ ساری خرافات مال کی وجہ سے ہو رہی ہے. مال نہیں ہوگا صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا. بہرحال صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے. اور نہ ہمارے بزرگوں نے یزید ابن معاویہ کی تکفیر کی، بلکہ وہاں محتاط رویہ اختیار فرمایا. اور بہت سے شرح نے سعد الدین تفتازانی کی اس روش پر جو انہوں نے اختیار کی ہے تختیہ کیا ہے. فقیر کی بھی شرح ہے، شرح عقائد کی جواہر الفرائد میں نے بھی خوب تختیہ کر رکھا ہے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں تو کسی شارع نے کچھ نہیں کہا، مگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید اور تنقید جو انہوں نے سعد الدین پر کی ہے، ان کا حوالہ دے کر میں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر رکھا ہے کہ یہ سعد الدین تفتازانی کی چوک ہے اور تسامح ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے کہ جن سے محبت کرنا
ہمارا ایمان ہے وہ حضرات واجب الاتباع ہیں، اور ہم دین کا علم انہی سے حاصل کریں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے، دنیا میں کسی بھی نبی کو، پیغمبر کو اس طرح کی پاکیزہ جماعت صحبت کے لیے میسر نہیں ہوئی جیسا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے۔ بہرحال ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان حضرات کا احترام کریں، ان سے دین کو سیکھیں، ان کی روش اختیار کریں۔ ان میں کہیں اختلاف بھی ہوا ہے تو وہ اختلاف ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ اسلام کی محبت میں ہوا ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے درمیان جو حالات ہوئے، اور پہلے جنگ جمل اور بعد میں جنگ صفین کا معرکہ جو پیش آیا ہے، یہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال صحابہ واجب الاتباع ہیں، اور ان کے بارے میں جو تنقیص کی گفتگو کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان اور وہ کمی خود اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا میں نے بدائع الکلام میں جو کہا الصحابۃ کلہم عدول و ثقات فحبہم واجب و اہانتہم غیوم ضلال و فضائلہم کثیرۃ فی القرآن والاحادیث جمعا وانفرادا۔ بہرحال اور پھر یزید کے بارے میں کہا فتکفیر یزید ابن معاویہ بلا دلیل والاحوط السکوت وکذالک اللعن علیہ۔ بہرحال صحابہ کرام کے تعلق سے یہ گفتگو چل رہی، میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ کام کی باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے گا تو مودودی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی، اور جو دوسرے حضرات نے اس میں سے شیعہ ہیں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے اندر کمال نصیب فرماوے، اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت اور ان کی پیروی اور ان کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شکرا یا ربی شکرا